نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ محترم ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی 31 نمبر کی آیت کو تلاوت فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو جن بڑی بڑی برائیوں سے تمہیں روک دیا گیا ہے، اگر تم ان سے بچتے رہو گے تو ہمارے فضل و کرم کا قانون یہ ہے کہ ہم تمہاری لغزشوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیں گے، محو کر دیں گے، اور تمہیں ایک ایسے مقام پر پہنچائیں گے جو عزت و خوبی کا مقام ہوگا۔ محترم سامعین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح یہ بیان کیا ہے، اور اس آیت کا پیغام روز روشن طرح عیاں ہے۔ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان اگر بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس انسان کو چھوٹے موٹے گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے ایک اونچے مقام پر پہنچائے گا اس کو۔ محترم ناظرین، بڑے گناہوں سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر قرآن اور حدیث میں حد جاری کی گئی ہو یا سزا مقرر کی گئی ہو، یا جس پر لعنت بھیجا گیا ہو، یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہوں، یا جس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر بڑے گناہوں کی نشاندہی کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کی رہنمائی کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، کسی کا ناحق قتل کرنا، اور والدین کو ستانا یا پریشان کرنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا بڑا گناہ نہ بتاؤں جو سب سے بڑا ہے؟ کہا کہ وہ قول زور ہے، یعنی جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا، یا اسی طرح جھوٹی گواہی دینا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا کر، حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تو اولاد کو رزق کے ڈر سے مار ڈالے۔ پھر عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بڑے گناہوں میں اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ناحق کسی کو جان سے مار دیتے ہیں، ناحق کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے روکنا بھی بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج انسان روزی کے ڈر سے اپنی اولاد کو دنیا میں آنے سے روک دیتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ جانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور سماج اور معاشرے میں رہنے والی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ محترم حاضرین سامعین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے شمار گناہوں کا ذکر فرمایا ہے جو بڑے گناہوں میں، گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اس سے بچنا میرا اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج کے زمانے میں موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سماج کے ہر طبقے میں بڑے گناہوں کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ بعض بڑے گناہ ہمارے معاشرے میں ایسے رچ بس گئے ہیں کہ لوگ ان کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ ان گناہوں کو انجام دینا ایک فیشن کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کوئی چھوٹی موٹی اگر چیز ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، تو اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسی میں سب دین ہے، وہی دین ہے۔ محترم حضرات، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری یہی سمجھتے ہیں کہ آدمی 5 وقتہ نماز پڑھ لے، بس ظاہری اعمال انجام دے لے، اور باقی یہ کہ اس کا رہن سہن اسلامی لباس کی طرح نظر آنے لگے، بس اسی کو دینداری سمجھا جاتا ہے۔ باقی اس کا لین دین صحیح طریقے کا ہو اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے ذریعے کسی کو ناحق تکلیف نہ ہو، اس کی ذات سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور اس کے ظاہری اور باطنی اعمال
ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو، اور وہ جو کماتا ہے وہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو، اور اس بندے کی زندگی خدا ترسی اور پرہیزگاری کا آئینہ دار ہو، اس طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان چھوٹے موٹے اعمال بجا لانے سے خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا امین حسن اصلاحی بیان فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کبائر گناہ کو، بڑے گناہوں کو ایسے سمجھتے ہیں کہ اتنے معمولی سمجھتے ہیں اور کبائر کے مرتکب ہوتے جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ ادھر بڑے گناہ بھی ہو رہے ہیں اور چھوٹی نیکیاں بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ زندگی بھر وہ لوگ مچھر کو چھانتے رہتے ہیں اور اونٹوں کو نگلتے رہتے ہیں۔ دوسروں کو تو وہ زیرہ اور سونف کی زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے ہیں، اور خود ناجائز طریقے سے اوقاف کی آمدنی کے ذریعے اپنے عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، اپنی زندگیاں چمکاتے ہیں، اور بڑی بڑی کوٹیاں بنا کر فخر کرنے لگتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا حق اسی وقت ادا ہوگا کہ جب کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کریں، نیک اور صالح انسان کی زندگی بسر کریں، اور اللہ اور اس کے رسول سے جو حکم ملا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن باتوں کا حکم اللہ کے نبی دیے ہیں، جن باتوں سے روکے ہیں، جن باتوں کا حکم اللہ کے نبی دیے ہیں اس کو اپناؤ، جو کچھ وہ دیتے ہیں اس کو لے لو، جن سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اس کی پابندی مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ چھوٹے گناہوں کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں، بلکہ یہ بھی ایک دن بڑے پہاڑ بن کر ہم پر بوجھ بن کر بیٹھ جائیں گے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اللہ کے احکامات کے مطابق نیک اور صالح بن کر زندگی بسرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔